یہ قربانی کی مختلف شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں، کبھی یہ واجب ہوتی ہے اور کبھی سنت و نفل ہوتی ہے۔ اس کے وجوب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ کہ کسی نے منت مانی ہو، چاہے وہ غنی ہو چاہے شرعی فقیر ہو، اگر منت مان لے اور چاہے وہ مشروطہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے کام ہو جائے تو میں تیری رضا کی خاطر اس سال قربانی کروں گا، کام ہو گیا، قربانی دونوں پہ واجب۔ یا مطلقاً کر لے کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا کی خاطر میں اس سال قربانی کروں گا، اگر کوئی زبان سے الفاظ ادا کر لے تو فوراً اس پہ اس سال قربانی کرنا واجب ہو جائے گا، تو یہ غنی ہو چاہے فقیر دونوں پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایک اور صورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شرعی فقیر غریب آدمی قربانی کی نیت سے جانور خرید لے تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اگر کوئی مالک نصاب غنی شخص مالدار شخص خریدتا تو اس پہ پرٹیکولر اس جانور کی قربانی واجب نہ ہوتی، یعنی خریدنے کے بعد چاہے تو اس کو بیچ کر دوسرا جانور لے آئے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جب شرعی فقیر جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی غیر مالک نصاب اگر کوئی جانور خرید کر لائے گا تو جیسے ہی یہ جانور خریدے گا اس پر اس ہی جانور کی قربانی واجب ہو جائے گی، اب اسے تبدیل نہیں کر سکتا، اس کو بیچ نہیں سکتا ہے۔ اور تیسری قربانی کے وجوب کی صورت ہوتی ہے جو صرف مالک نصاب پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ مالک نصاب وہ شخص ہے جس کی ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس کے پاس مال وغیرہ ہو تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے اور شرعی فقیر پر قربانی لازم نہیں ہوتی ہے۔ اب ہمارے گھروں میں عموماً یہ ہوتا ہے، بہت بڑی یہ مسٹیک ہے، آپ سب ذرا غور سے اس کو سماعت فرمائیں اور اپنے رشتہ داروں تک ان مسائل کو پہنچائیں کہ بعض اوقات تو ہم نے قربانی کرنے کا ٹھیکہ گھر کے سب سے بڑے فرد کو دیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں تو ہر سال والد صاحب قربانی کرتے ہیں، اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گھر کے کس فرد پر قربانی واجب ہو رہی ہے کس پر نہیں، اس کا شعور نہیں ہوتا، بس ایک ذمہ داری ہے جو والد صاحب ادا کریں گے۔ ہر سال والد صاحب جانور لاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ اس میں غلطی یہ ہو سکتی ہے، خرابی یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے والد صاحب پہ قربانی واجب نہ ہو، بیٹے پہ ہو، بیوی پر ہو، بہو پر ہو یا کسی بیٹی پر ہو، اس پہ ہم توجہ نہیں کرتے، لہٰذا بعض اوقات والد صاحب پہ قربانی نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں تو نفل ہو رہی ہے، اور جس پہ قربانی تھی وہ کر نہیں رہا تو اس کا واجب ترک ہو رہا ہے اور اس طرح وہ گناہ گار ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا والد صاحب پہ واجب ہے لیکن ہمارے ہاں راؤنڈ چلتا ہے گھر کے اندر، اس سال کس کی طرف سے تھی جی؟ والد صاحب کی طرف سے، نیکسٹ ایئر جی والدہ کی طرف سے، اس سے اگلے سال بیٹے کی طرف سے ہوگی، وہ کہتے ہیں جی پچھلے سال تو میں نے اپنی طرف سے کر دی تھی، اس سال ہمارا ارادہ ہے کہ بیٹے کی طرف سے کریں گے، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے والد صاحب پہ قربانی واجب ہو بیٹے پہ نہ ہو، اور آپ نے اپنے گھر کے اصول کے مطابق یہ کہا کہ اس سال ہمارا ارادہ بیٹے کی طرف سے کرنے کا ہے، تو اگر بیٹے کی طرف سے کریں گے تو نفلی قربانی ہوگی، اور جو والد صاحب پہ واجب قربانی تھی اس کا کیا ہوگا؟ تو یہاں ترک واجب آ جائے گا اور اس طرح گناہ گار ہوں گے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے، بہت غور سے سماعت فرمائیں کہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 اور 12۔ ان 3 دنوں میں گھر کے جس فرد میں قربانی کی شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ وہ والد صاحب بھی ہو سکتے ہیں، والدہ بھی ہو سکتی ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یا بہویں ہو سکتی ہیں، جن میں بھی شرائط پائی جائیں گی اس پہ قربانی لازم ہوگی۔ گویا کہ قربانی کے 3 دنوں میں، اور میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ چونکہ ہم جانور 3 4 5 6 دن پہلے ہی لے کر آتے ہیں، اس لیے قربانی سے 1 ہفتے پہلے ہی گھر کے تمام افراد اپنا حساب و کتاب کر کے قربانی کی شرائط کو اپنی ذات میں تلاش کریں، اگر مل جائے تو ان پہ قربانی واجب ہے۔ لہٰذا وہ کون سی شرائط ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پہ قربانی واجب نہیں۔ نمبر 2 عاقل و بالغ ہونا، پاگل و مجنون پہ واجب نہیں، اسی طرح نابالغ پر واجب نہیں۔ تیسرا مقیم ہونا، یعنی قربانی کرنے والا مسافر نہ ہو، اپنے گھر پر ہے، مقیم ہے۔ مقیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حالت سفر میں نہ ہو، اور مسافر اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے گھر کی حدود سے، اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور جاؤں گا۔ ان کلومیٹرز کی تعداد میں یا اس کی جو ہم آپ کو ایک لمٹ بتا رہے ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کوئی عالم آپ کو 70 کلومیٹر بتائے، کوئی اس سے کم زیادہ بتائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسافر کی شناخت بیان کرنے کے سلسلے میں کلام یہ ہے کہ جو اپنے گھر سے 3 دن کی مسافت پر گیا وہ مسافر ہے۔
تو 3 دن کی مسافت، اس زمانے میں 3 دن کا سفر اونٹوں پر، خچروں پر، گدھوں پر، پیدل بھی چلتے تھے، پہاڑی سفر بھی تھا، میدانی سفر بھی تھا، رات میں بھی سفر ہوتا تھا، دن میں سفر ہوتا تھا، خطرات کی جگہ پر بھی ہوتا تھا اور امن کی جگہوں پر ہوتا تھا۔ اب اس کا اندازہ کیسے کیا جائے کہ 3 دن کے اندر کتنا پچھلے زمانے میں کتنا سفر طے ہوتا تھا، اس اندازہ کرنے میں اختلاف ہوا۔ تو ہمارے نزدیک محتاط قول 92 کلومیٹرز کا ہے، تو وہ میں عرض کر رہا ہوں شہر کی حدود سے باہر نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، یہ ہے شرعی مسافر، یعنی جیسے باہر نکلا مسافر ہو گیا۔ اب جب تک یہ کسی شہر تک نہیں پہنچ جاتا حالت مسافرت میں ہی کہلائے گا۔ اس کے مسائل میں عرض کرتا ہوں، ایک سائل منتظر ہے جو کہ